جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا وہ قریب آ جائیں. امراض سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائے. الحمدللہ پہلی نشست جو مکاتب کے بچوں کی تھی، جس میں بچوں نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے. اب اس کے بعد دوسری جو ہماری نشست ہے وہ ہے علماء کرام کے بیانات. چونکہ آج کے اس اجلاس کو ہم نے بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا عنوان تھا مکاتب قرآنیہ کا تعلیمی مسابقہ. الحمدللہ اب تک آپ لوگ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر ان معصوم اور ننھے منھے طلباء و طالبات کو سنا ہے. بچوں نے بہترین اور دلچسپ انداز میں آپ کے سامنے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے. اب چونکہ اب جو انعامات کا وقت ہے، مولانا طلحہ شجاع الرحمن صاحب آنے کے بعد ان کو انعامات وغیرہ بچوں کو دیں گے. اب دوسری جو نشست ہے وہ ہے علماء کرام کے بیانات کی. چنانچہ میں دوسری نشست کا آغاز ہمارے محترم مکرم عزیزم حضرت مولانا جابر صاحب جو شہر کے مکاتب کے نگران ذمہ دار ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آ کر اس اجلاس کا تلاوت کلام ربانی سے آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. علی میری مولانا جابر صاحب کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہم ان کو سننا چاہیں گے. یہ شخص چونکہ اپنے آپ میں ایک صلاحیتوں کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت نوازا ہے، بہت سنیری آواز میں تلاوت کرتے ہیں اور علمی صلاحیت ہے. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل کے آپ کے وقت آمد کے معجزات پر اور دین کی باتوں پر ہمارے سامنے نصیحت فرمائیں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم.
قرآن کریم کے ایک آیت ہے سورہ زمر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ میرے ان بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے جو دین کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر ان اچھی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو دین کی باتوں کو بغور سنتے بھی ہیں پھر عمل بھی کرتے ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو قرآن کی بات یا دین کی باتوں کو غور سے سننا اور اس پر عمل بھی کرنا، دو کام ہیں، ایک سننا دوسرا عمل کرنا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے لوگوں کا مقدر ہدایت ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ ہی عقل مند ہیں، جو صرف سن لیں عمل نہ کریں، یا کہ سنے ہی نہ اور عمل بھی نہ کریں، تو اس کے برخلاف کیا ہوں گے؟ وہ بے وقوف ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات ایک یہ بھی کہی کہ ایسے بندے ہی بشارت کے مستحق ہیں، یعنی جو غور سے سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں سرٹیفکیٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ کامیاب ہیں انشاءاللہ، ہے نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہمیں جہاں کہیں دین کی مجالس ہو، سیرت کے عنوان پر یا قرآن کے عنوان پر، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر، جس بھی عنوان پر ہو، دینی مجلسیں یہ ہوتی ہیں، تو بغور سننا ساری باتوں کو اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمیں بتلایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا، ہم نے انسان کو ساری مخلوقات پر عزت اور فضیلت ہم نے انسان کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ہمیں بتلائی کہ اللہ نے ہمیں معزز بنایا۔ مخلوقات تو بہت سی ہیں، لیکن تمام مخلوقات کے سردار کون ہیں؟ انسان ہیں۔ پھر انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، جبکہ شریعت کے مکلف دونوں ہیں، انسان اور جن، یعنی جس طرح ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، شریعت پر عمل کرنا ہے، اسی طرح جنات جو اللہ کی طاقتور مخلوقات ہے نا، اسے بھی قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ان دونوں میں بھی، جبکہ طاقتور جن زیادہ ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی اللہ نے کس کو زیادہ معزز بنایا؟ ہم انسانوں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ تو اس فضیلت کو ہم جانیں نا، پہچانیں نا، تبھی تو ہم قدر کر پائیں گے۔ تو ہم اپنی قدر کو جانیں، اللہ نے جو رتبہ دیا ہے اس رتبے کی قدر کریں اور اس کی موافق اپنی زندگی بھی گزاریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ کتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ آئے ہیں، اور سب کے سب کس میں آئے ہیں؟ انسانوں میں آئے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے قرآن کریم اتارنا چاہا، شریعت اتارنا چاہا، تو ہم نے جو طاقتور مخلوقات ہیں نا، ان سے کہا کہ تم یہ میری امانت کو لے لو، قرآن کریم کو لے لو، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معذرت کر دی اور کہا کہ اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا، اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔
اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر جو کہ ہماری طاقتور مخلوقات ہیں ان پر ہم نے پیش کیا. ہم نے کہا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ قرآن ہے، تم اسے قبول کرو اور اس پر عمل کرو. تو جہاں پہاڑوں نے اور آسمانوں نے اور زمینوں نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، ہماری اتنی بساط نہیں کہ رب العزت آپ کے پاک اور طاقتور کلام پاک کو ہم برداشت کر سکیں، اتنی ہمارے اندر طاقت نہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر ہم نے اس قرآن کریم کو انسان کو عطا کیا. آپ کبھی سنے کہ زمین کا کوئی خطہ حافظ قرآن بن گیا، پہاڑ کا کوئی حصہ کسی نے آیت حفظ کر لیا، یا کوئی آسمان کا کوئی ٹکڑا ہے جو عالم دین بن گیا؟ کبھی سنے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت انسان کو عطا کی کہ انسانوں میں حفاظ بھی ہوتے ہیں، علماء کرام بھی ہوتے ہیں، مفسرین قرآن بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو فضیلت عطا کی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم کہاں پر اترا؟ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم کو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ، مجلہ، مصفہ، منور، مطہر آپ کے دل مبارک پر ہم نے عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا. کہاں نازل ہوا قرآن؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. تو یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا اور نازل کیا اللہ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پر. عربی زبان کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے قرآن بھیجا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ ہمیں عطا کیا، تو اسی کے موافق ہم اپنی زندگی بھی گزاریں. کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ فجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ پاک فرماتے یار انسان بھی بڑا عجیب ہے کہ جب انسان کو اس کا رب نعمتیں دیتا ہے، اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، اسے خوب نعمتیں عطا کرتا ہے، اسے خوب خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، دیکھو جی میرا رب کتنا اچھا ہے کہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن وہی رب اس کو جب آزماتا ہے، اس پر مصیبتیں لاتا ہے، اس کے رزق کو تھوڑا تنگ کر دیتا ہے، وہی انسان اپنے رب کے بارے میں یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. انسان کو تو اللہ تعالیٰ کا جو کہ بندہ ہے اسے تو اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، لیکن جب نعمتیں آ رہی تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور جب آزمائش آ رہی تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے سوا کوئی ملے کہ نہیں، نعوذ باللہ ہمارا گھر پریشان، ہم ہی پریشان ہے. تو یہ تو غلط بات ہے. ہر بات، ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، بس یہی تو ہمارا ایمان ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
یہ ہمارا ایمان ہے نا، اجزاء ایمان یہ ہمارے ساتھ، ان تمام باتوں پر ہم اقرار کرتے ہیں، دل پر کی تصدیق کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں کہ رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی یا بری تقدیر جو کچھ ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہمارے حق میں بظاہر اچھا فیصلہ یا برا فیصلہ، ہمارے حق میں مصیبت والے فیصلے یا ہمارے حق میں خوشگوار والے فیصلے، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہاں اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، ہے نہیں؟ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ یہی تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمارے لیے تعلیمات ہے۔ مکتب جس کی نسبت جڑی ہوئی ہے قرآن سے، اور قرآن کی یہ تعلیمات ہے۔ مکتب کا مطلب کیا ہے؟ مکتب یعنی وہ جگہ، یعنی عربی پڑھنے جو بچے آتے ہیں مسجد میں یا کسی بھی حال میں، مکتب یعنی وہ جگہ جہاں پر قرآن کریم بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور قرآن کریم ہمیں یہ ساری تعلیمات دیتا ہے۔ کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام بنایا۔ یہ امت مسلمہ کیا ہے جی؟ امام ہے ہم، ہمارے پیچھے یہودی ہمارے پیچھے چلنا، نصرانی ہمارے پیچھے چلنا، ہم ان کے پیچھے نہیں چلنا، ہم امام ہیں، ہم انہیں راستہ دکھلائیں گے، ہم انہیں رہبری کریں گے، نہ کہ ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ہم تو ایمان ہیں، وہ ہمارے پیچھے آئیں، ہم ان کی رہبری کریں گے، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم رہبری کریں گے۔ تو ہم تو اس قابل اللہ نے ہمیں بنایا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہے ہمارے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق وہ ہیں جو قرآن میں۔ قرآن اگر الفاظ میں ہے یا معانی میں ہے، اس کی کئی شکلیں ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام چلتے پھرتے قرآن ہیں، عملی طور پر قرآن ہے۔ قرآن کیسے ہمیں رہبری کرتا ہے اگر دیکھنا ہے، چلتا پھرتا قرآن، تو ہمارے لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین رہبر۔ آپ کی زندگی کے بغیر ہم گمراہ ہیں، آپ کے نمونے کے بغیر ہم گمراہ ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دے یا جس بات کا تمہیں حکم کر دے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس بات سے تمہیں منع کر دے اس سے ہمیشہ کے لیے رک جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام منع کر دے ہم اس سے رک جائیں، یہی ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ کس سے زیادہ؟ ہمارے لیے ہمارے جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہماری جان اتنی عزیز نہیں ہے، ہمیں خود سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہمارے آقا سے محبت ہے، جتنی ہمیں محبت اور عشق ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، اتنی محبت ہمیں کسی سے نہیں، نہ ہمارے اپنے والدین سے ہے، نہ بچوں سے ہے، نہ کسی اور سے ہے۔ اور یہی ایماندار اور ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نظروں میں، اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں، اس کی والدین سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے ہمارے لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ منافقین جو ہے ڈیڑھ ہوشیاریاں کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جتنے لوگ ایسے آئیں گے جو احادیث پر اعتراض کریں گے یا اللہ کے نبی کے کسی بھی چھوٹے فیصلے پر اعتراض کریں گے یا ناگواری کا اظہار کریں گے، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے قیامت تک کا ایک حکم جاری کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور اس سے پہلے ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذرا ان لوگوں کو آپ دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پر بھی وہ ایمان لائے ہیں اور قرآن پر بھی وہ ایمان لائے ہیں اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئیں ان تمام پر بھی وہ ایمان لے آئے ہیں اور وہ پکے مومن ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ ان کی حرکتیں یہ ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ جب ان کے درمیان میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس معاملے کے اندر وہ فیصل کس کو بناتے ہیں؟ یعنی حاکم اور فیصلہ کرنے والا اس کو بناتے ہیں جو کہ شیطان ہے، جبکہ ہر معاملے میں فیصلہ کرنے والا کس کو بنانا چاہیے؟ ہر معاملے میں چھوٹے یا بڑے، ہر تنازع میں، ہر خوشی میں، ہر خوشگواری میں، ہر ناگوار معاملات میں، ہر معاملے میں ہم فیصل کس کو بنائیں؟ قرآن کو اور حدیث کو بنائیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو بنائیں۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مسئلہ لے کر کے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، منافقین کے جو سردار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نبی پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب پر اور ان سے پہلے بھی کتب پر ہم ایمان لے آئے، جبکہ دعویٰ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سب کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا، ارے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، اگر تم مومن ہو، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسلمان ہو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر معاملے میں، تمہارے ہر معاملے میں، خوشی کے، غمی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو تم نہیں مانو گے، قرآن کے موافق نہیں چلو گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو نہیں مانو گے تو تم ایمان والے کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ اگر تم ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ہر معاملے میں تمہیں نبی کے تعلیمات کو فالو کرنا ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات، ان کے ارشادات، ان کی رہبری کو ماننا ہوگا، چاہے تمہارا دل قبول کرے یا نہ کرے، چاہے تمہیں بہتر لگے یا نہ لگے، چاہے تمہاری عقلیں تسلیم کریں یا نہ کرے، چاہے تمہیں اچھا لگے کہ نہ لگے، چاہے تمہیں دشوار لگے کہ نہ لگے، جیسا بھی ہو، ہر معاملے میں حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہر مسئلے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے سروں کو قلم کر دینا، لیکن نبی کے تعلیم کے خلاف، آپ کے فیصلے کے خلاف جانا گوارا نہ کرنا، اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے نبی تو، ہمارے نبی کی تعلیمات تو ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہمارے رشتہ دار سب بعد میں ہیں، ہم اپنے خود کے اتنے زیادہ قریبی رشتہ دار نہیں ہیں جتنے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ دار ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں، ہے نہیں؟ تو میرے دوستو، اس لیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو جاننا،
دل سے ماننا. کوئی بھی چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سب سے آگے ہیں. چاہے وہ ہمیں کیسی بھی لگے، سمجھ میں آئے نہ آئے، جو بھی ہو. اسلام نامی ہے اس کا نا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے سر کو، اپنے پورے مزاج کو، اپنے نفس کو، سب کو ہم اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کر دیے. ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، کچھ بھی ہو، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں. ہم اپنی منمانی چلنے ہی نہیں دیں گے. اسی کا نام تو اسلام ہے. اپنے آپ کو ہم اللہ کے احکام کے حوالے کر دیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے حوالے کر دیے. تو اس لیے ہم اسی کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے موافق اپنی زندگی گزاریں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ کیا کہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اور ایک دوسری جگہ سورہ فاطر میں اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی دعوت کا حق ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت توحید کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ اتنا غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ آپ اتنی زیادہ فکر نہ کریں، چاہے یہ لوگ ایمان لے آئیں کہ نہ لے آئیں، آپ اپنی فکر کریں، آپ کی فکر کریں. آپ اتنا غمزدہ نہ ہو میرے محبوب، آپ اتنا غمگین نہ ہو. ہے کوئی رشتہ جو اتنی فکر دوسرے رشتے کے خاطر کیا ہو؟ تو اس لیے میرے دوستو، آج کی بیان کی جو میں نے ابتدا کی وہ آیت پڑھ کے وہ یاد رکھنا کہ میں نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھی باتوں کو غور سے سننا بھی ہے اور دوسرا کام اس پر عمل کرنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں ہمارے سامنے آئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.